اب ہم آتے ہیں جی سب سے بڑا جو فتویٰ آپ کے پاس ایک ٹھپا ہے نا وہ آپ نے لگا دیا. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس یہ جو علماء ہیں نا، علماء سو جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ فتوے لگاتے ہیں جی، یہ فتوے لگاتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کتنے فتوے لگاتے ہیں. پہلے آپ کہتے ہیں یہ علماء گالیاں دیتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کون کون سی گالیاں دیتے ہیں. آپ پہلے کہتے تھے کہ میں فیس بک پہ تو میرے جیسا نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ کلپ ایک بنایا، آپ کو دکھایا کہ میں گالی نہیں دیتا، پھر بتایا آپ کو کہ کیا واقعی آپ گالی نہیں دیتے. تو اس کے بعد آپ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ تو دیکھو جی سخت باتیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے. یہ باتیں جب آپ مولویوں کے بارے میں کہتے تھے کہ مولوی بڑی سختی کرتے ہیں، بڑے فتوے لگاتے ہیں اور بڑی جناب زبان درازی کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو نہیں یاد تھا کہ یہ صحابہ کرام بھی بسا اوقات سخت بات کہہ جاتے تھے. اب آپ کو اپنے پہ پڑی ہے، جب آپ کا آئینہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے نا، آپ کا چہرہ لوگوں کو، تو اب آپ کہنے لگے ہیں جی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے. اس پر ہم انشاءاللہ اسپیشل بات کریں گے، اور وہ بھی آپ کی جو ایک دھوکہ بازی ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے ہم آشکارا کریں گے. تو آپ نے سب سے بڑا جو ٹھپا آپ لگاتے ہیں ناسبیت کا، کہ دیکھو جی یہ جو اہل حدیث ناسبی ہیں اور فلاں ناسبی ہیں، فلاں ناسبی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ناسبی کا فتویٰ آپ کا کہاں کہاں لگا ہے. یہ تو آج کے اہل حدیثوں بیچاروں پر کیا لگنا ہے، یہ تو آپ نے ان لوگوں پر لگا دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول گارنٹی شدہ ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں دین کے امام ہیں نا. یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، ان کو آپ ناسبی مانتے ہیں. مرزا صاحب ناسبی کیسے؟ آپ نے کہا کہ ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہیں، خال المومنین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہے، خال المومنین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں جن لوگوں نے خال المومنین اور وغیرہ جو بنایا ہوا ہے یہ ناسبی ہیں. اچھا مرزا صاحب، اگر خال المومنین مومنوں کا ماموں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہنا یہ ناسبیت ہے، تو مرزا صاحب وہ لوگ جو ہم نے بتایا کہ دوسری صدی ہجری میں حکم بن ہشام ہیں، اور ادھر امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اور پھر 14 صدیوں میں ہم نے ان میں حنفی امام بھی ہیں، ملا علی قاری وغیرہ بھی اور دیگر بھی ہیں، تو سارے کے سارے آپ کے نزدیک ناسبی ہوئے. تو اگر یہ ناسبیت ہے تو مرزا صاحب ہمیں آپ کا یہ الزام قبول ہے. اگر یہ ناسبیت ہے، احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے وہ ناسبیت ہے، تو چلو ہم اپنے آپ کو ناسبی مانتے. ورنہ مرزا صاحب آپ غور کریں اللہ کے لیے، آپ اللہ سے توبہ کر لیں. مرزا صاحب بہت دور چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گارنٹی دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے امام ہیں، جو اصل میں حقیقی امام ہیں دین کے، یہ وہ لوگ ہیں. تو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، کہ جو شخص میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے. اللہ کے لیے اللہ رب العزت سے لڑائی نہیں کر سکتے آپ اعلان جنگ سن رہے ہیں اللہ رب العزت کا، آپ کو بتایا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حقیقی ولی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ جو ہیں وہ خال المومنین کہہ رہے ہیں، ہم نے حوالے پیش کر دیے ہیں. وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کہہ رہے ہیں، وہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کے فضائل پہ چیپٹر کتابیں لکھ رہے ہیں، جیسا کہ آگے تفصیل سے آنے والا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ناسبی ہیں آپ کے بقول؟ آپ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو کہہ دیا کہ یہ ناسبی ہیں، نعوذ باللہ. امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ پر دشمنی یا بغض اہل بیت کا الزام لگا دیا آپ نے. مرزا صاحب آپ کس کو معاف کریں گے؟ سارے ناسبی ہیں. چلو آپ شوق سے کہتے رہیں، اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی ملال نہیں. جب امام احمد بن حنبل آپ کے نزدیک ناسبی ہیں تو پھر ہمارا کیا ہے؟ ہم بھی پھر ناسبی ہیں. ہم تو احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں، امام اہل سنت کو ماننے والے. جو ان کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، اللہ کے فضل و کرم سے. صحابہ کرام کے بارے میں اور خال المومنین ہونے کے بارے میں جو احمد بن حنبل کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہیں، خال المومنین اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو اب یہ جو ہم نے 1400 سال کے لوگوں کے دوسری صدی سے شروع کر کے 14ویں 15ویں صدی تک جو ہم نے حوالے پیش کیے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کے نزدیک ناسبی ہیں.
اور سید شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ کہتے ہیں حق گو عالم دین، حق گو عالم دین، تو وہ حق گو، ویسے تو آپ ان کو یہودی بھی کہتے ہیں، یہودیوں والی حرکتیں، چور بھی آپ انہیں کہتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے ایک پورا کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کی لعن طعن جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو سنا دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اب آپ لوگوں کو جتنا مرضی دھوکہ دیتے رہیں ان شیخ صاحب کا نام استعمال کر کے کہ وہ جی بڑے بزرگ ہیں اور یہ وہ ہیں، اور ادھر آپ نے ان کو ناسبی بھی کہہ دیا کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین اور دیگر ان کے فضائل مانتے ہیں وہ ناسبی ہیں، تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بھی ناسبی ہیں۔ اگر وہ ناسبی ہو کر آپ ان سے محبت رکھ رہے ہیں تو پھر ہم سے دشمنی کیوں ہے مرزا صاحب؟ ہم بھی تو انہی کی طرح ناسبی ہیں، ہم بھی تو احمد بن حنبل کی طرح، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہی ناسبی ہیں نا، ان سے زیادہ تو ہم نے کوئی بات نہیں کی کبھی۔ تو امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ کو، جن کو آپ نے کہا کہ یہ دین کے امام ہیں اور یہ جو ہیں محدثین ہیں اور یہ ہمارے حقیقی بزرگ ہیں، آپ کے حقیقی بزرگ بھی ناسبی تھے مرزا صاحب، تو پھر آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔